امریکہ ایران پر زمینی حملہ کرے گا اور اسی ہفتے کرے گا۔ بہت دنوں سے یہ بازگشت سنائی دے رہی تھی کہ امریکہ ایک گراؤنڈ انویژن پلان کر رہا ہے ایران کے اندر، کیونکہ وہ بہت سے اہداف حاصل نہیں کر پایا، اس میں ناکام رہا فضا سے، اور وہ ہیوی بمبارڈمنٹ تو اس نے کی لیکن بہت سے اہداف حاصل نہیں کر سکا، اور اب اس کے فوجیوں کے لیے زمین پر اترنا بہت ضروری ہے، ایرانی سرزمین پر اترنا، تاکہ وہاں جو وہ اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں۔ اس کے لیے پلاننگ جو ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اسی ویکینڈ پہ جو ہے یہ حملہ پلان کیا جائے گا، جو زمینی حملہ ہے ایران کے اوپر۔ اور اگر موسم تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوا، خراب ہوا، تو یہ حملہ اگر مؤخر بھی ہوا تو اگلے پیر یا منگل تک اس پہ چلا جائے گا، لیکن اس سے آگے نہیں جائے گا، کیونکہ ان کی فورسز کی تیاری بالکل تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور وہ پوری طرح تیار ہیں، تمام فورسز اور ان کے تمام یونٹس، اسپیشل فورسز جو حملہ آور ہونے کے لیے ایران پر بالکل تیار ہیں۔ فاکس نیوز کے کورسپونڈنٹ نے اس کو کنفرم کیا ہے اور کہا ہے کہ اسی ہفتے کے آخر میں ویکینڈ پہ اس کو پلان کیا گیا ہے اس حملے کو، اور اس کے لیے اسپیشل فورسز پوری طرح تیار ہو گئی ہیں۔ انہوں نے اپنے اہداف بھی چن لیے ہیں کہ ان کو کس طرح پہنچنا ہے، کہاں سے پہنچنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں اترنا ہے، وہاں پہ کیا کرنا ہے، کامبیٹ سچویشن کیا ہوگی وہاں پر، اور اس پہ اگر ایرانی فورسز سے کا رد عمل کوئی سامنے آتا ہے تو وہ زمین پہ کیا ہوتا ہے، فضاؤں میں کیا ہوتا ہے، ساری چیزوں کو جو ہے اس کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ لیری جانسن ہے ایکس CIA اینالسٹ، وہ بتاتے ہیں ایک پوڈ کاسٹ میں کہ تیاری مکمل ہونے کی اور گراؤنڈ انویژن کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ A-10C تھنڈر بولٹ جو طیارے ہیں وہ مشرق وسطیٰ پہنچائے جا رہے ہیں، اور کچھ پہنچا بھی دیے گئے ہیں، کچھ لینڈ کر چکے ہیں، اور ان کی تعداد 12 ہے۔ اور یہ پہنچائے ہی یہ طیارے جب جاتے ہیں، جب آپ گراؤنڈ انویژن کرنے جا رہے ہوں، کوئی گراؤنڈ آپریشن کرنے جا رہے ہوں، اور گراؤنڈ فورسز کو یہ طیارے بہت ہی لو الٹیٹیوڈ پر رہ کر ایک بہت اہم سپورٹ جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ ان میں ان تھنڈر بولٹ جو طیارے ہیں A-10C، ان میں ایک 30 mm کی ایک ایسی توپ لگی ہوتی ہے جس کی شدید فائرنگ سے ٹینک کے بھی پرخچے اڑ جاتے ہیں، آرمرڈ وہیکلز کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، اور یہ خاص طور پہ یہ طیارے ہیں ہی اسی لیے کہ یہ جو ہے وہ کم سطح پر پرواز کریں اور گراؤنڈ فورسز سے کنیکٹڈ رہیں اور ان کو سپورٹ دیتے رہیں، اور کسی طرح کا بھی کوئی پروجیکٹائل ان کی طرف آئے تو اس پر حملہ کریں، اور یا پھر کوئی ٹینکوں کے ذریعے کوئی بھاری ایسی آہنی جو گاڑیاں ہیں وہ آئیں اگر سامنے، تو ان کو بھی چونکہ فوجی اس سے نہیں نمٹ سکتے تو یہ A-10C طیارے تھنڈر بولٹ جو ہیں ان پر حملہ کریں اور ان کے پرخچے اڑا دیں۔ دوسری اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جارڈن یعنی اردن اور اسرائیل میں F-16 طیارے جو ہیں وہ پہنچا دیے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے، اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دو طرف سے حملہ کرنے کا پلان بنایا گیا ہے، اور کم از کم یہ دو اطراف جو ہیں وہ کنفرم کر لی گئی ہیں کہ ایک حملہ جارڈن سے ہوگا فضائی، اور ایک اسرائیل سے ہوگا، اور ممکنہ طور پہ اگر اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے ایران کی جانب سے تو اگر اس کو کاؤنٹر بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی طیارے ان دو مقامات پر الرٹ رہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتے ہیں، لیری جانسن بتا رہے ہیں کہ ان کے ریڈار سے امریکہ کے اس خطے کے اندر وہ 13 اہم اور انتہائی قیمتی اور مہنگے ریڈار ایران نے اپنی ایئر سٹرائکس میں تباہ کر دیے ہیں، اور اس نے بیلسٹک میزائلز کے ذریعے، ہائپر سونک میزائلز کے ذریعے، اور اپنے جو ڈرونز ہیں اسپیشلائزڈ ڈرونز، ان کے ذریعے ان اہداف کو نشانہ بنایا، اور ان میں سے 3 ایسے ریڈار ہیں جن کی اپنی مالیت $1 ارب سے زیادہ ہے، اور اس میں تقریباً 5 ایسے ریڈارز ہیں جو $500 ملین کا ایک ریڈار تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی جو کیپیسٹی تھی، جو کیپیبلٹی تھی، وہ بہت زیادہ کمپرومائز ہو گئی تھی تباہ ہونے کی وجہ سے ریڈارز، اور اسی لیے AWACS طیارے جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ پہنچائے گئے تھے امریکی، تاکہ وہ فضاؤں میں رہیں، اور جو سارے آپریشنز ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جو فضائی آپریشنز کیے جائیں گے، ان کی نگرانی کریں۔ جو AWACS طیارے ہیں ان کے بارے میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ یہ سینکڑوں کلومیٹر دور تک دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سینکڑوں ٹارگٹس ایک ساتھ لاک کر سکتے ہیں، اور کئی فائٹر جیٹس کو کوآرڈینیٹس ایک ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ کس دشمن کو کہاں نشانہ بنانا ہے، کس وقت نشانہ بنانا ہے، اور کتنا پریسائزلی کرنا ہے، اور کتنا ایکوریسی کے ساتھ ان کو نشانہ بنانا ہے۔ تو یہ ایک جو فضائی طاقت ہے وہ تو امریکہ نے وہاں پہنچا دی ہے۔ جو گراؤنڈ فورسز کے لیے امریکہ نے جو اپنی اسپیشل فورسز کو تیار کیا ہے، یہ مرینز جو ہیں یہ داخل ہوں گی، اور امریکہ کی جو
اسپیشل فورسز ہیں انہوں نے اپنے کچھ ٹارگٹس سیٹ کر لیے ہیں جن کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. بہت ہی جو بڑے پیمانے پر ٹارگٹ حاصل کرنا ہے وہ آبنائے ہرمز کو کھلوانا ہے. اس کے علاوہ جو جوہری پیداوار کے جو علاقے ہیں ان پہ قبضہ کرنا ہے ایران کے, اور خاص طور پہ قشم جزیرہ جو ہے اور خارق جزیرہ, ان دو پر قبضہ کرنے کا پلان ہے. خارق جزیرہ وہ جزیرہ ہے جہاں سے ایران کی تیل کی 90% ایکسپورٹس ہوتی ہیں, اور یہ انتہائی آئل نرو کہلاتا ہے, انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے. اور اسی طرح جو قشم جزیرہ ہے یہاں پر بھی امریکہ نے کچھ دن پہلے حملہ کیا تھا اور یہاں پہ واٹر ریزروائر کو اڑا دیا تھا, جس سے دیہات کو پانی کی سپلائی منقطع ہو گئی تھی, اور تقریباً 30,000 افراد کو جو ہے وہ پیاسا مارنے کی کوشش کی گئی تھی امریکہ کی جانب سے. یہ جو قشم جزیرہ ہے یہاں پہ گیس کے وافر ذخائر ہیں, یہاں پہ گیس کی فیلڈ ہے, اور یہاں سے گیس کی ایکسپورٹس بھی ہوتی ہیں. یہ آبنائے ہرمز سے بہت قریب ہے, اس لیے اگر یہاں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے تو یہاں سے کنٹرول کر کے آبنائے ہرمز پہ جو کھلوانے کے لیے جو کوششیں ہیں وہ کی جا سکتی ہیں. گو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آبنائے ہرمز کو بھول چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ اس خطے سے اپنی عزت بچا کے نکل جائیں, کیونکہ وہ بہت بری طرح اس خطے میں ناکام ہو چکے ہیں ایران کے مقابلے میں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے کلوز سرکلز ہیں بتا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نظریں ابھی بھی اسٹریٹ آف ہارموز پہ ٹکی ہوئی ہیں, جمی ہوئی ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طرح آبنائے ہرمز کو کھلوانا امریکہ کی عزت کا سوال ہے, بہت ضروری ہے. اور امریکہ کو پھر بعد میں دنیا کو بھی جواب دینا ہے کہ کیوں وہ آبنائے ہرمز جیسی انتہائی اہمیت کی حامل لوکیشن کو, مقام کو کیوں نہیں کھلوا سکا, اور دنیا کی جو ٹریڈ رک گئی تھی اگر اس کو دفاعی سپر پاور بھی نہیں کھلوا سکتی ایک 33 کلومیٹر چوڑے علاقے کو, آبی گزرگاہ کو, تو پھر کون سا ایسا ملک ہے دنیا میں جو جا کے ایران سے لڑے گا اور ایران سے وہ حاصل کرے گا لڑنے کے بعد آبنائے ہرمز. جو لیری جانسن ہیں جو CIA اینالسٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ایک مہم شروع کرنے جا رہی ہے امریکی فوج, یہ انتہائی مشکل مہم ہے جس میں وہ زمینی فورسز زمین پہ اپنی فورسز کو اتاریں گے, گو کے اسپیشل فورسز کو اتاریں گے, گو کے ان کے پاس ایک بہت بڑی بحری سپورٹ بھی ہوگی, فضائی سپورٹ بھی ہوگی. اس کے علاوہ جو اسپیشل فورسز ہیں وہ ٹرینڈ ہی اسی طرح ہیں کہ وہ چند گھنٹوں میں کسی جگہ پہ بھی مکمل قبضہ کر لیتے ہیں. لیکن لیری جانسن کا کہنا ہے کہ جو ایران کی سرزمین ہے یہ بہت عرصے سے اس تیاری میں ہے کہ کسی طرح کوئی آئے اور وہ اسے دبوچ لے. جو ایران کی فوج ہے وہ کئی دہائیوں سے اس بات کو سمجھے ہوئے ہے, خاص طور پر پچھلے 2-3 سال میں اس نے اس اسٹڈی کو بہت ہی باریک بینی سے دیکھا ہے کہ کیوں امریکہ ایران پہ حملہ کرے گا کبھی نہ کبھی, جو کہ اب کر دیا ہے, اور کبھی نہ کبھی وہ خارق جزیرے کی طرف ضرور آنا چاہے گا اپنے قدموں پر, اور کیونکہ زمین پر اترنا بہت ضروری ہے. اب ایران کا جتنی تباہی پھیلائی جا سکتی تھی فضاؤں سے وہ امریکہ اپنی جو ہے وہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کے مطابق کر ہی چکا ہے تقریباً, لیکن اس کو بہت زیادہ ناکامی کا سامنا ہے. اب گراؤنڈ فورسز کو اتارنا بہت ضروری ہے, اور دوسری طرف جتنے جو اس کے اتحادی ممالک ہیں, جتنے دوست ممالک ہیں, جتنے لوگ اس جنگ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, سب کا ایک ہی خیال ہے کہ جیسے ہی امریکی فورسز ایران کی سرزمین پر اتریں گی انہیں بری طرح دبوچ لیا جائے گا. یہ ایک ایسا جال ہے جو ایرانی فوج بہت عرصے سے بچھا کر بیٹھی ہوئی ہے, اور جیسے ہی یہاں پر قدم رکھا جائے گا امریکی فورسز کی جانب سے امریکی فوجیوں کو دبوچ لیا جائے گا. اور اسی لیے ایران کی قیادت بہت کانفیڈنٹلی بات کرتی ہے, اور جب بھی بیانات دیتی ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ ہم اس جزیرے پر قبضہ ہونے نہیں دیں گے, ہم کوشش کریں گے کہ چھڑوا لیں یا ہم چھڑوا لیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں, آپ کا ہم استقبال کریں گے, آپ کے تابوت تیار ہیں, اور اسرائیل کے لیے مرنے اگر امریکی فوجی آ رہے ہیں تو وہ یہاں سے اپنے ساتھ جو بیک پیکس ہیں اس کے اندر کافنز لے کر آئیں, اپنے کفن ساتھ لائیں, اپنی تابوت ساتھ لائیں, اور تاکہ ہم انہیں یہاں سے پیک کر کے بھیجیں, ورنہ یہ سروس ہم انہیں ویسے بھی دے سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے, اور جو بہت سارے جو بیانات ہیں ان میں کانفیڈنس بھی جھلک رہا ہے ایرانی قیادت کی, اور فوج کی قیادت بھی اور سیاسی قیادت بھی. اور عباس عراقچی سمیت جتنے بھی وہاں پر سیاسی لوگ ہیں وہ یہ بات کر چکے ہیں کہ جو غلطی ہے یہ امریکہ کسی صورت نہ کرے زمین پر قدم رکھنے کی ایرانی, کیونکہ ایران اپنی مٹی کسی کو نہیں دینے والا. ایران اپنی مٹی کے تحفظ کو یقینی بنائے گا, اس کی کیپیبلٹی رکھتا ہے, اور اصل میں امریکہ سے ہی جنگ کی تیاری کر رہا تھا. وہ اتنے سالوں سے جو اس نے تیاری کی ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ہی کی ہے, کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ کبھی نہ کبھی یہ ایسے لوگ ہیں جو اس کی شہرت کے قریب پہنچنے کی کوشش کریں گے اور اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے, اور اسی لیے ایرانی فوج جو ہے
وہ ہر طرح سے تیار ہے. شارٹ جو رینج کے بیلسٹک میزائلز ہیں جو 100 سے 200 کلومیٹر تک فائر کرتے ہیں, اہداف کو نشانہ بناتے ہیں, وہ ایران نے تیار کیے ہوئے ہیں اسی ایک دن کے لیے. بہت سے ڈرونز ہیں جو بہت شارٹ رینج میں اڑتے ہیں اور بہت تیزی سے جاتے ہیں اور 50 کلو تک جو ہے وہ بارودی مواد لے جاتے ہیں اور وہاں پہ بہت ہی تباہی پھیلاتے ہیں. یہ ایسے ڈرونز بھی تیار کیے ہوئے ہیں ایران نے. اس کے علاوہ ایران جو ہے اس کی گراؤنڈ پہ بھی بہت ورکنگ جو ہے نا وہ مکمل ہوئی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح بھی آگے آئیں گے تو ایک گوریلا وار کا بھی سامنا کرنا پڑے گا امریکی فورسز کو, اور اتنا آسان نہیں ہے. اور اینالسٹ بھی جو دنیا بھر کے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کسی بھی طرح, دفاعی تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں, بہت سارے لوگ جو جڑے ہوئے ہیں ان سارے حالات سے, جو باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر خاک جزیرے پہ قدم رکھتا ہے امریکہ تو شاید قدم تو وہ رکھ لے گا, لیکن اس کے بعد اسے برقرار رکھنا انتہائی مشکل اور کٹھن چیلنج ہے, اور اس کے بعد آگے بڑھنا اور آبنائے ہرمز تک جانا اور اس کو کھلوانا یہ تقریباً ناممکن ہے, کیونکہ اسی کے ایک دن کے لیے ایران نے بہت عرصے سے تیاری کی ہوئی ہے. تو آنے والے جو دن ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس ویکینڈ پہ امریکہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے. اس کی تیاری مکمل ہے, ایران کی بھی تیاری مکمل ہے کہ وہ کیا جواب دے گا اور کن کن لیئرز میں ڈیفنس کو یقینی بنائے گا. تو دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کس طرح اس اپنی جو منصوبہ ہے اس پہ عمل کرتا ہے, کس طرح زمین پر اترتا ہے, آیا اترتا بھی ہے یا آخری وقت میں ہمیشہ کی طرح یو ٹرن لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے. اب آج تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے, آنے والے دن بتائیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ میں ملتے ہیں کسی نئے خبر, کسی نئے تجزیے اور کسی نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.